کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ریاء درود و سلام کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے تحت بہت ہی پیارے کلمات تحریر فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور ہمارا آج کا موضوع گناہ سے متعلق ہے۔ علم دین کی بہت زیادہ کمی ہے، گناہ کو لوگ برا ہی سمجھتے ہیں اور اس کو اچھی عادتوں میں شمار نہیں کرتے، اور شریعت بھی اس کو برا ہی کہتی ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بس ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے تو یہ بھی کام شروع کر بیٹھتے ہیں۔ اور آج کل کے جدید دور میں تو نئے نئے کاروبار آ رہے ہیں جن کے بارے میں عام طور پر اول سنتے ہوئے تو کئی شاید اہل علم کو بھی معلوم نہ ہو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، تو عام عوام کا کیا کہنا۔ اب اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ناجائز ہے تو بہت سارے لوگ شاید چھوڑ بھی دیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کام میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت کے اندر کہ جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ ناجائز ہے، جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، تو اب اگر کوئی کسی کام میں مبتلا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی کاروبار ہی کرتا ہے، تو کیا یہ شخص گناہ گار کہلائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہ جانتے ہو۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی مسلمان پر علم دین کا حصول جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا۔ صحیح۔ تو یہ جو علم جس کا حصول انسان پر فرض ہے وہی علم ہے
کہ جس کی آدمی کو ضرورت جو ہے وہ پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اپنے دینی معاملات میں چاہے دنیاوی معاملات میں جس بھی شعبے کے اندر وہ جا رہا ہے تو اب اس شعبے میں جانے سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے متعلق پہلے یہ سیکھ لے کہ اس کا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سمجھنا کہ اگر جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہماری علم کی کمی ہے، تو اسی صورت میں ہم گناہگار جو ہے وہ نہیں ہوں گے، یہ بالکل غلط ہے. بلکہ بعض لوگ جو ہے وہ جب انہیں دین کی طرف بلایا بھی جاتا ہے، دین کے مسائل بتائے جاتے ہیں یا یہ کہا جاتا ہے کہ دین سیکھ لیں، تو یہ بھی الفاظ کہنے کو سننے کو جو ہے وہ ملتے ہیں کہ جناب سیکھ لیں گے تو پھر پکڑ میں آ جائیں گے، تو لہذا سیکھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، سیکھ لیں گے اور پھر گناہ کریں گے تو زیادہ گناہ ہوگا. حالانکہ وہ کبوتر والا محاورہ جو آنکھیں بند کر لی اور سمجھتے ہیں کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے. حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ عالم کا گناہ، یعنی جو ایک مسئلہ جانتا ہے، کسی گناہ کے بارے میں جانتا ہے، اس کا گناہ کا تو ایک گناہ ہے، اور جو جاہل ہے کسی مسئلے سے وہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو 2 گناہ جو ہے وہ ملتے ہیں. جس نے علم دین حاصل نہیں کیا، لا علمی میں وہ گناہ کیا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں، جاہل کو کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ عالم کا تو فقط وہ گناہ کرنے کا گناہ ملے گا، جبکہ جو جاہل ہے اس کو گناہ کرنے کا بھی گناہ ملے گا، اور جو اس نے علم دین حاصل نہیں کیا، علم دین جس کا حاصل کرنا اس پر فرض تھا، اس کو ترک کیا، چھوڑ دیا، اس کو دوسرا گناہ ایک اور ملے گا. تو یہ بات جاننی ضروری ہے کہ علم دین کا حصول جو ہے وہ فرض ہے. اب ہمارے ہاں اسکول کی دیواروں پر یا اور دیگر جگہوں پر جو یہ حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دین سے، اس علم سے کیا مراد ہے. مطلق علم لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہاں علم دین مراد ہے. ٹھیک ہے. اب علم دین کس اعتبار سے؟ ہر جگہ پر، ہر شعبے کے اعتبار سے، ہر شخص کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی ضرورت جو ہے وہ بڑھتی چلی آتی ہے. جب تک نابالغ ہے، بہت چھوٹا بچہ، اسے کسی چیز کی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بلوغت کے قریب کی طرف آنے لگتا ہے تو اسے طہارت کے مسائل بھی سیکھنے ہیں، نماز کے مسائل بھی سیکھنے ہیں. اب نماز کے مسائل نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا کہ نماز اس کی غلط ہو جائے گی. تو یوں ہی جب بازار کی طرف نکل رہا ہے، تاجر بننے جا رہا ہے، کوئی فیلڈ اپنانے جا رہا ہے یا مزدوری کرنے جا رہا ہے، تو اب اس سے متعلقہ احکام سیکھنا بھی اس کے اوپر ضروری ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس میں کیا چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں اور کیا چیزیں درست ہیں. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب کسی مارکیٹ میں کوئی قدم رکھتا ہے، کوئی کاروبار کرنے جاتا ہے، تو اس کاروبار سے متعلق جو دنیاوی معلومات ہیں وہ تو وہ سیکھتا ہے، کچھ جاننے والوں کے پاس بیٹھتا ہے. یا اگر کوئی کاروبار کرنے آتا ہے تو ایسے ہی نہیں گھر سے نکلا اور کاروبار شروع کر دیا، پہلے وہ کسی دکاندار کے پاس بیٹھ کے جو ہے وہ دکاندار کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ کام کرنا سیکھتا ہے. وہاں سے جب وہ کاروبار سیکھ لیتا ہے پھر مارکیٹ میں اپنی دکان کھولتا ہے. تو جس طرح کاروباری مسائل جو ہے وہ کاروباری طریقہ کار یا ٹیکنیکل چیزیں سیکھی جاتی ہیں اس فیلڈ میں آنے کے لیے، تو اسی طرح ان سب سے پہلے ہم پر علم دین کا سیکھنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. اب گناہ کا معاملہ ہے تو گناہ ایک تو ہیں شعبہ جات سے متعلق گناہ ہیں کہ مثلا کاروبار کے اندر یہ گناہ ہوں گے یا جاب کرنے کے اندر یہ گناہ ہوتے ہیں. تو اب جو جس فیلڈ کی طرف جا رہا ہے اسے اس فیلڈ سے متعلق جو ہے وہ گناہوں کی معلومات ضروری ہیں کہ معلومات نہیں ہوں گی تو بچ نہیں سکے گا تو اس گناہ میں پڑ جائے گا اور گناہ گار ہو جائے گا. اور بعض وہ گناہ ہیں جو کہ ہر انسان کے ساتھ ہی ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، کینہ ہے، وعدہ خلافی ہے. یہ وہ ہیں کہ جو کسی شعبے کے ساتھ نہیں، ایک انسان کی اپنے نفس، ذات اور دل کی بیماریوں سے تعلق رکھتے ہیں. وہ سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دل کے امراض کے وہ گناہ ہیں جو نہ صرف اپنے اندر گناہ ہیں بلکہ یہ انسان کے دل کو سخت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے دیگر گناہوں کی طرف بھی جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. جیسے ایک جھوٹ کا ہی گناہ ہے، تو اب جھوٹ جو ہے وہ دھوکے کی طرف بھی لے آتا ہے کہ انسان جھوٹ کے ذریعے سے سامنے والے کو دھوکہ دینا بھی شروع کر دیتا ہے. جھوٹ کو آپ دیکھیں تو وعدہ خلافی سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے کہ اس سے جو ہے آدمی وعدہ خلافی کی طرف بھی جاتا ہے. تو الغرض ایک گناہ کئی گناہوں کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے. تو جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ گناہ کیا چیز ہے، اس کو سیکھنا ضروری، اور ساتھ ہی اب اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں وہ بھی آدمی سیکھے. کیونکہ جب معاشرے کے اندر جب وہ اترے گا، جب دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا قدم رکھے گا، تو اب چاروں طرف سے شیطان اور اس کا لشکر اس کے اوپر حملہ آور ہوگا. تو اب اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ میں اس لشکر سے اپنا دفاع کس طریقے سے کروں. تو اب اس کے جو طریقے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے ان چیزوں کو کرے. تو یہ فقط گمان کر لینا کہ ہمیں مسئلہ پتہ نہیں ہوگا تو بچت ہو جائے گی، بچت نہیں ہوگی بلکہ ڈبل پکڑ ہوگی کہ مسئلہ سیکھا کیوں نہیں،
اور غلطی جو ہے وہ کیوں کر لی، اور بسا اوقات اس کا نقصان بہت بڑا بھی ہو جاتا ہے. جیسے بعض شرعی احکام ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی، کسی کو اپنا مال تو جاتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، لا علمی کی بنیاد کے اوپر جس کو دینی تھی اسے نہیں دی، کسی اور کو دے دی. اب بعد میں جب پتہ چلا تو اب اس سے پوچھا جائے کہ جناب جو زکوٰۃ دی وہ تو ادا نہیں ہوئی، آپ دوبارہ ادا کریں، تو عقل پہ پڑے گی کہ نہ سیکھنے کا مجھے نقصان کیا ہوا. یہ تو ایک دنیاوی نقصان تھا مالی طور پہ جو سامنے ظاہر آ گیا، لیکن اخروی نقصان جو اس کا بڑا ہوگا کہ جہالت کے اندر ہی زندگی گزار دی، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں تو بڑی نیکیاں جو ہے وہ کرتے جا رہا ہوں کہ گناہ نہیں کیا. کل جب آخرت کے اندر قیامت میں نامہ اعمال کھلتا ہے تو دیکھے گا کہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، میرا تو نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے. تو اس وقت تو کوئی آسرا ہی نہیں ہوگا، اس وقت تو جو ہے وہ کوئی ٹھکانہ ہی آدمی کا نہیں ہوگا اور کچھ اس وقت کر ہی نہیں سکے گا. تو یہ زندگی کے اندر ہی وقت ہے کہ آدمی اس مثال کو جو زکوٰۃ والی میں نے دی کہ اس میں جیسے ہمیں جو ہے وہ جھٹکا پڑ جاتا ہے کہ یار میں نے اتنا پیسہ خرچ بھی کر دیا اور میری زکوٰۃ بھی ادا نہیں، اب دوبارہ اتنا پیسہ مجھے دینا ہے. تو اس طرح یہاں جھٹکا کھا رہے ہیں، تو اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اپنے دیگر گناہوں کو ذرا دیکھیں. یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نیکی کی سمجھ کے انہیں کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ جو ہے وہ گناہ ہیں اور ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ گناہوں سے بھرتا چلا جا رہا ہے. نیکی نہیں بھی ایک جائز بظاہر کام سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہی ہوگا، اور عقل کہتی ہے ہاں یوں ہی ہے کہ لین دین پایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، لیکن شرعن جو ہے اس میں کوئی پہلے سیکھنا جو ہے وہ چیز ضروری ہے. کہ بسا اوقات ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی کو شیطان جو ہے وہ اس کو نیکی کے لبادے میں اس کے سامنے پیش کرتا ہے، تو وہ اسے نیکی سمجھ کے کرتا ہے یا اس میں تو کوئی حرج سمجھ کے نہیں کرتا، لیکن وہ شیطان کے مکر و فریب سے مکمل طور پر دنیاوی نفع اس میں دکھا دیا جاتا ہے. جیسے اسکیمیں آتی ہیں کہ اس میں یہ فائدہ، تو بندہ کہتا ہے کر ہی لو. اس میں نہ صرف دنیاوی بلکہ بسا اوقات دینی بھی ہوتا ہے کہ انسان کو فرض چھڑوا کر مستحب کام کے اندر شیطان لگوا دے گا. اب وہ واقعی دینی کام ہے، یعنی اس کو کوئی بھی برا نہیں کہے گا، لیکن اس شخص کے حق کے اندر وہ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے کہ اس کو پہلے اولاً فرض پر عمل کرنا ہے، بعد میں مستحب کی طرف آنا ہے. فرض کو چھوڑ کر مستحب کی طرف آ رہا ہے تو الٹا خود جو ہے وہ گناہگار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے بچنا چاہیے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ وقتاً فوقتاً مدنی مذاکروں کے اندر اپنے بیانات کے اندر یہ ترغیب دلاتے رہے ہیں کہ اپنے بالخصوص جو کاروبار ہیں ان کی شرعی اسکیننگ کروا لی جائے. یعنی آپ نے کاروبار کے طریقے سمجھ لیے، بازار کا چلن سیکھ لیا، کیسے کاروبار کرتے ہیں، کیسے لین دین کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں. اپنے گھر بار سے، اپنے والدین سے، اپنے دوستوں سے یہ ساری باتیں سیکھ چکے، لیکن جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ جب یہ باتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، فقہاء کرام نے مسائل کے ذریعے ان کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے تحریر کی صورت میں، تو جب تک ہم ان کو پڑھیں گے نہیں، کسی عالم سے سیکھیں گے نہیں، تو خود بخود تو ہمارے ذہن میں نہیں آئیں گی. تو جس طریقے سے ہم کاروبار کے طریقوں کو سیکھتے ہیں تو اسی طرح یہ جو مسائل ہیں کاروبار سے متعلق ان کو سیکھنا بھی ضروری ہے. اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، آپ ہمارا سلسلہ دیکھتے رہیے. الحمدللہ عز وجل مفتی علی اصغر صاحب جو ہے وہ احکام تجارت سلسلہ لے کر آتے ہیں. مختلف مارکیٹوں کے اندر جو کاروبار ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ مطلقاً جو کاروبار کے مسائل ہیں اس کے اندر وقتاً فوقتاً الحمدللہ بیان کیے جاتے ہیں. دارالافتاء اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں، دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز موجود ہیں. الحمدللہ میل آئی ڈی کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. خود دارالافتاء اہل سنت میں تشریف لا سکتے ہیں، وہاں پر آ کر بھی آپ بالمشافہ جو مفتیان کرام ہیں ان سے اپنے کاروبار سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. پورا طریقہ بیان کیجئے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، اس کا یہ طریقہ کار ہے اور اس طریقے سے ہم اس کو آگے چلاتے ہیں. انشاءاللہ حسب ضرورت آپ کی، حسب حال آپ کی ممکنہ صورت میں شرعی رہنمائی کی جائے گی. آپ علماء اہل سنت سے مربوط رہیے. خود بخود فیصلہ نہ کیجیے کہ یہ کام بظاہر تو ٹھیک ہی لگ رہا ہے، فلاں شخص بھی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دینی جو وہ گیٹ اپ والے شخص کو دیکھتے ہو کہ وہ یہ کام کر رہا ہے تو لہذا ٹھیک ہی ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بھی غلط ہی کر رہا ہو. تو جب تک آپ کسی مستند عالم دین سے، مفتی صاحب سے اپنے کاروبار سے متعلق معلوم نہ کر لیں، اس وقت تک ہرگز اس کام کو نہ کیجیے. اسی طرح بہت ساری اسکیمیں آتی ہیں، موبائل کا دور ہے یا اور بہت سارے جو انٹرنیٹ کا دور ہے، اسکیمیں آپ دیکھتے رہتے ہیں تو لوگ اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو کرنے سے بھی پہلے ضرور شرعی رہنمائی لیجیے، پوچھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اس کے بارے میں کیا فرمان ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. محمد انور اتاری ہند کے شہر پونا سے عرض کر رہا ہوں. دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کیا طلاق کی کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ شوہر کسی اور کو یہ اختیار دے دے کہ میری بیوی کو طلاق دینے کا اختیار میں نے آپ کے سپرد کیا،
کیا اس طرح کا بھی کوئی اختیار ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے۔ ایک اور کال سنائیے۔ میں غلام رسول عرض کر رہا ہوں ساہیوال سے۔ میں نے یہ پوچھنا کہ امام شریف کے اوپر سے مسح ہو جاتا ہے؟ جی امام پر مسح۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جانور کی اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ جی اوجڑی کا حکم عرض کرتے ہیں۔ حضور محمد انور بھائی ہند سے ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا طلاق کی کوئی ایسی صورت ہے کہ شوہر کسی اور کو اختیار دے دے کہ تم میری بیوی کو طلاق دے دو، کیسا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تفویض طلاق ایک صورت ہے کہ اس کے اندر طلاق کا اختیار جو ہے وہ شوہر بیوی کے سپرد بھی کر سکتا ہے، کہ بیوی کو کہہ دے کہ بھئی جو ہے وہ میں نے تمہیں طلاق کا اختیار دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے توکیل طلاق، کہ طلاق دینے کے لیے کسی اور کو اپنا وکیل بنا دے۔ تو یہ جو صورت انہوں نے پوچھی کہ کسی اور شخص کو جو ہے وہ کہہ دے کہ تم میری بیوی کو طلاق دے دو، تو یہ توکیل طلاق کی جو ہے وہ صورت ہے۔ تو وہ شخص اس کے کہنے پر اگر طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ تفویض ہے بیوی کے دی یا اس کو دی ہے، تو یہ کس حد تک ہے؟ کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ ایک بار بول دیا تو اب آئندہ کے لیے اختیار ختم ہو گیا؟ یا بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جناب بیوی کو اگر ہم طلاق تفویض کر دیں یا کسی تیسرے شخص کو کر دیں تو شوہر کا اختیار ختم ہو جائے گا، تو اگر بعد میں کبھی شوہر طلاق دے بھی دے تو طلاق ہوگی نہیں کہ جناب اس کے پاس تو اختیار تھا نہیں، اس نے تو کسی اور کو دے دیا۔ تو یوں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا اختیار کسی اور کو دے دیں گے تو چلو اگر کبھی غصے میں طلاق کا لفظ منہ سے نکل بھی گیا تو ہماری طلاق نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ اولاً تو شوہر کو اختیار کا حق شریعت مطہرہ نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بیدہ عقدۃ النکاح، کہ اس کے ہاتھ میں، شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تو شوہر ہی جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے۔ دوسرا جو طلاق دے گا وہ شوہر کی اجازت سے دے گا، اس کی وکالت سے دے گا۔ اب اگر شوہر نے کسی مجلس کے اندر مقید کیا ہے، کوئی گفتگو ہو رہی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے تم اسے جو ہے وہ طلاق دے دو، اب وہ دے دے گا تو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس مجلس کے بعد وہ دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر طلاق واقع نہیں ہوگی کہ وہ وکالت یہیں پر جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یوں ہی بیوی کو اگر کہا گیا، شوہر نے کہا کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے لو، اور بیوی نے جو ہے وہ طلاق اسی مجلس میں دے لی تو ہو جائے گی، لیکن اگر جو ہے وہ بعد میں اس نے دی تو نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس نے، شوہر نے اتنی وضاحت کے ساتھ کہا کہ تم جب چاہو میری بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے دو، میری طرف سے تمہیں مکمل اختیار ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ جب بھی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب پھر طلاق دینے میں کس بات کا وکیل کیا؟ طلاق کی چونکہ اقسام ہیں، طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے، طلاق احسن ہے، طلاق سنت ہے، طلاق بدعی ہے، تو جس چیز کا اختیار دے گا، اگر ایک طلاق دینے کا اختیار دیا ہے اور وہ وکیل 3 دے دیتا ہے تو 3 نہیں ہوں گی، ایک ہی ہوگی۔ اور اگر جو ہے وہ اس کو 2 کا دیا ہے، وہ 3 دیتا ہے تو بھی جو ہے وہ نہیں ہوں گی۔ تو جتنا اختیار دے گا فقط اتنا ہی وہ اختیار جو ہے وہ استعمال کر سکے گا۔ یہ تو تھے طلاق کے جنرل عمومی مسائل، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوا ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ ان مسائل پر قیاس کر کے خود حکم نہ نکالیں، اس کے لیے جو ہے متعلقہ اپنے علاقے میں کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر کے ہی مکمل صورتحال بیان کر کے ہی اس کا جواب حاصل کریں۔ ٹھیک ہے۔ حلال و حرام کا مسئلہ، اگر طلاق نہ ہوئی تب بھی مسئلہ ہوگی، تب بھی مسئلہ، دونوں صورتوں میں مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ غلام رسول بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا امامہ شریف پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ کہ عموماً ہمارے ہاں جو امامہ شریف جو ہے وہ باندھا جاتا ہے اس کے اندر مسح کریں گے تو سر پر جو بال ہیں ان تک جو ہے وہ پانی کی تری نہیں پہنچے گی، اور تری پہنچانا یہی جو ہے وہ مسح ہے۔ تو تری نہیں پہنچے گی تو امامے کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے مسح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی اتنا ہلکا امامہ جو ہے وہ باندھے کہ اگر اس کے اوپر وہ ہاتھ پھیرے، اندر سخت ٹوپی بھی نہ ہو اور تری جو ہے وہ بالوں تک پہنچ جائے تو وہ صورت ہے کہ اس صورت میں ہو جائے گا۔ لیکن اس صورت میں بھی اصل چونکہ تری پہنچ رہی ہے بالوں پر تو مسح جو ہے وہ بالوں پر ہی ہو رہا ہے، سر پر ہی ہو رہا ہے، امامے پر نہیں ہو یعنی رہا۔ جو کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے امامے والا تو شاید پڑھا ہوگا یا اس سے جو ہے وہ یہ وسوسہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ امامے پر بھی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ہر امامے پر نہیں ہوگا۔ عموماً ہمارے ہاں جو بندے ہوئے ہیں ایک تو وہ کافی بڑے ہوتے ہیں، اندر ٹوپیاں ہوتی ہیں تو وہ تری نہیں پہنچتی بالوں تک، تری بالوں تک نہیں پہنچے گی تو مسح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے حضور، عید الاضحیٰ گزر چکی ہے، گوشت بہت زیادہ تھا، اوجڑی بھی جانور کا ایک حصہ ہے اور لوگ کھاتے بھی ہیں، بکتی بھی ہے، تو کیا کھانا حلال ہے اس کا؟ اوجڑی کھانا جو ہے مکروہ تحریمی ہے، جو کہ ناجائز ہے اور گناہ ہے، اس کے کھانے کی اجازت کسی بھی طور پر نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ گندگی کا ایک مقام ہے جہاں پر ساری گندگی جمع ہوتی ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں کہ جناب
قربانی کے جانور کی تو جو ہے وہ مکروہ ہے اور بقیہ جو ہے وہ جائز ہے. تو ایسا نہیں ہے، چاہے قربانی کا جانور ہو یا بغیر قربانی کا جانور ہو، چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، اس کی اوجڑی جو ہے وہ ناجائز ہی ہے، کھانے کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں. بٹ کھاتے ہیں جی، اوجڑی سے جو اتار کر، اس کی اجازت ہے؟ بٹ کی جو ہے وہ اجازت ہے کہ جی. بٹ جو ہے وہ اس گندی جھلی سے جو کہ اوجڑی سے ساتھ لگی ہوتی ہے، اس کے ہٹ کے اندر چربی کی ٹائپ کی چیز جی. ہوتی ہے، تو اس تک چونکہ نجاست نہیں پہنچتی تو اس لیے اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، وہ کھا سکتے وہ ہیں. کھا اور سکتے اگر اس کو ضائع کر دیں تو اگر اس کو اوجڑی جو ہے سمیت وہ اوجڑی سمیت پھینک دیں تو اس میں حرج نہیں. حرج نہیں ہے، اجازت ہے اس کی. جزاک اللہ. حضور گناہ سے متعلق ہمارا سلسلہ چل رہا تھا. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گناہ نہ کرنا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ گناہ کا خوف ان کے دل میں ہے، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے کہ کسی کے ڈر کی وجہ سے، دنیاوی طور پر، جیسے والدین کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا. فلم دیکھنے کا شوق ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ فلم دیکھنے جاؤں گا یا گھر میں دیکھوں گا تو میرے والدین جو ہیں وہ ناراض ہوں گے. تو کیا کسی کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے رکے رہنا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ جس کا مجھے خوف ہے یہ نہ ہو، ان کی رکاوٹ ہٹ جائے تو میں فوراً گناہ کر بیٹھوں گا، تو کیا ایسا ارادہ کہ یہ رکاوٹ ہٹ جائے تو میں گناہ کر لوں گا، تو کیا ایسے ارادے پر بھی گناہ کا گناہ ملے گا؟ دیکھیں، فقط گناہ کا جو ہے وہ ارادہ ہوا، جی جی ذہن میں خیال آیا اور اب آدمی اس گناہ سے جو ہے وہ رک گیا کہ نہیں یار یہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اس کا عذاب ہے، اس کی وعید ہے. اب اس گناہ سے جو ہے وہ رک گیا ارادے کے بعد، تو یہ تو رکنا جو ہے وہ اس کا ثواب کا کام ہے. اور یہ گناہ سے رکنا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہے تو اس رکنے کے اوپر بھی ثواب ملے گا. اور وہ جو پہلے ارادہ ہوا اس کے کرنے کا لمحے بھر کے لیے، تو اس ارادے پر گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر پختہ ارادہ کسی نے کر لیا جی کہ میں نے یہ گناہ جو ہے وہ کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے. مثلاً کوئی جو ہے وہ فلم دیکھنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ لائٹ چلی گئی، ٹھیک ہے. اب پختہ ارادہ تھا، سب کچھ لگا لیا اس اگر نے، لائٹ لیکن نہ جاتی تو یہ دیکھتا یہ رہتا. جو ہے وہ دیکھتا، تو اب ایسی صورت کے اندر اس کو اپنے اس پختہ ارادے کی وجہ سے گناہ ضرور ملے گا. ہاں یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں ملے گا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ پوری فلم کا گناہ اسے مل جائے گا کہ وہ اس سے فعل سرزد نہیں ہوا، لیکن جو پختہ ارادہ کیا تو گناہ کا پختہ ارادہ کرنا بھی گناہ ہے، تو یہ گناہ اسے ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. تو اب گناہ کے بارے میں یہ بات حقیقت ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ گناہ سے جو بچتے ہیں وہ معاشرے کی وجہ سے بچتے ہیں. جو گناہ معاشرے کے اندر جو ہے برے سمجھے جاتے ہیں ان سے بچتے ہیں، جو گناہ معاشرے میں برے نہیں سمجھے جاتے ان سے نہیں بچتے. ان لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ بچ رہے ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے تو اکیلے میں نہیں بچ رہے ہوتے. یا یہ کہ وہ ایسے گناہ ہیں کہ جو ہے وہ ان کی بعض صورتیں تو وہ ہیں کہ جو بالکل جو ہے وہ لوگوں میں بھی معیوب ہیں تو اس سے لوگوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن اسی کی تھوڑی ٹپ ٹاپ کی کوئی اس طرح کی صورت ہو جو کہ اسکیموں کی صورت میں آ جاتے ہیں، کاروبار کے اندر آپ دیکھ لیں وہ ہوتی جوئے کی صورتیں ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا جو ہے وہ نئے اسکیموں میں آئی ہوئی ہوتی ہیں، اسے کوئی جوا کہہ نہیں رہا ہوتا، تو اس کے کرنے کے اندر کوئی جو ہے برا نہیں مانتا، نہ والدین اس میں منع کرتے ہیں، نہ دوست احباب، نہ اعزاء اقربا، تو اس کو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بعضوں کو پتہ بھی ہوتا ہوگا، بعضوں کو نہیں بھی پتہ ہوگا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ گناہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جو ہے وہ بچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس لیے بچے. تو یہ در حقیقت وہ گناہ سے بچنا ہے جس کے اوپر آدمی کو ثواب جو ہے وہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جو ہے وہ گناہ سے بچ رہا ہے. بلکہ خوف تو دور کی بات، اس لیے بچے کہ میرے رب کو ناپسند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز سے جو ہے وہ بچے. عذاب اور وعید سے بھی بچنا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ بھی بعد کی چیز ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کی پسندیدہ چیز کو اختیار کرے، وہ نیکی ہے، اور رب کی ناپسندیدہ چیز سے اس لیے بچے کہ میرے رب نے اسے منع فرمایا. تو یہ انسان کی اپنے خالق و مالک سے محبت ہے، صحیح، کہ اس کی ہر چیز کو پسند کرے. جیسے ہم دنیا کے اندر اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے ہم بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو جو سب سے بڑھ کر محبت کرنے والی ذات ہے اور ہمیں جس سے محبت کرنی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کی پسند کو ہمیں اپنانا چاہیے اور اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کال ہمارے پاس موجود ہیں جی، کال سنائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر ایک ہی نشست میں قرآن پاک کے سپارے علیحدہ علیحدہ لوگ پڑھیں تو کیا اس سے قرآن پاک کی ترتیب میں فرق نہیں آئے گا؟ ایسا پڑھنا کیسا ہے؟ جی حضور، قرآن خوانیاں وغیرہ ہوتی ہیں، جیسے کوئی سپارہ الگ پڑھ رہا ہے، کوئی پہلے دوسرا سپارہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کبھی 5واں پہلے ختم ہوتا ہے، چوتھا بعد میں ختم ہوتا ہے، تو کیا ترتیب میں فرق آئے گا؟
دیکھیں ترتیب کے مطابق قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ الٹا قرآن پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. اگر ترتیب کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ترتیب سے مراد کہ جناب پہلے سورہ بقرہ پڑھ لی، اب اس کے بعد سورہ نساء چھوڑ دی، سورہ آل جو ہے وہ مائدہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اس اعتبار سے ترتیب سے چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ترتیب کی جو خلاف ورزی ہے وہ یہ کہ الٹا پڑھ رہے ہیں کہ پہلے سورہ ناس پڑھ رہے ہیں پھر سورہ فلق پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہے وہ حرام ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. لیکن یہ ایک شخص سے متعلق ہے، وہ بھی ایک مجلس کے اندر. جیسے نماز کے اندر بھی یہ نہیں کہ ظہر کی 12 رکعتیں ہیں تو 12 رکعتوں میں 12 صورتیں ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے، بلکہ 4 رکعت ایک الگ نماز ہے، 4 سنت جو ہے، 4 فرض جو ہے الگ نماز ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب قرآن خوانی میں پڑھ رہے ہیں تو اولاً تو ایک شخص پڑھ ہی نہیں رہا، تو جو شخص خود پڑھ رہا ہے وہ الٹا جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں مختلف افراد اپنے اپنے پارے پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے اعتبار سے اپنا اپنا پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس میں الٹا قرآن پڑھنا نہیں پایا جا رہا. لیکن اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کچھ صفحات جو ہے وہ رہ گئے اور قرآن خوانی کی فاتحہ ہونے والی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک صفحہ جو ہے وہ تم پڑھ لو. اب یوں کیا کہ بھئی سب سے آخر سے میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ شروع والے تم پڑھ لو. اب یہ آخر سے الٹا پڑھتے ہوئے آ رہا ہے. یہ پھر آس پاس والے صفحے بھی چل رہے ہوتے ہیں. جی آس پاس والے اگر تو چلیں ترتیب سے چل رہے ہیں کہ پہلا صفحہ اس نے پڑھا، دوسرا اس نے، اور تیسرا پھر اس نے پڑھا، تو یہ تو چلیں الٹا قرآن پڑھنا نہیں ہوا. لیکن جو یہ ہے کہ بھئی شروع کے چلیں 3 آپ پڑھ لیں، پیچھے والے 3 میں الٹے پڑھتے ہوئے آؤں گا، میں پہلے آخری صفحہ پڑھوں گا، پھر اس کے بعد اس سے پہلا والا، پھر اس سے پہلا والا، یہ الٹا قرآن پڑھنا قرار پائے گا اور یہ جائز نہیں ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہے. جزاک اللہ. اچھا حضور، گناہ کا پتہ ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، اس کے باوجود اس کام کو کرتا ہے، اس گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے، تو کیا یہ کفر کی طرف لے جائے گا یا صرف گناہ ہی کہلائے گا کہ اس کا کرنا گناہ ہی ہے؟ کیا ہے یہ؟ دیکھیں گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے. اب یہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا معلوم ہے یہ گناہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ شخص اسے کرتا ہے تو وہ گناہ ہی ہے، کفر نہیں ہے. بعض فرقے تھے جو گمراہ فرقے تھے، ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ کفر تھا کہ گناہ جو ہے وہ انسان کو کافر بنا دیتا تھا. لیکن اہل سنت کا عقیدہ اور قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہے کہ گناہ کرنے سے انسان جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا. ایک گناہ ہے کفر و شرک کہ جو انسان کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، باقی اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے رب معاف کر دے گا. تو پھر جو گناہ کرنے والے افراد کا ذکر ہوا قرآن میں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لفظ سے جو ہے وہ یاد کیا، تو پتہ چلا کہ گناہ کرنے والا اگرچہ گناہ گار ضرور ہے لیکن رب کا بندہ ہے اور مومن ہے اور مسلمان ہی ہے. تو گناہ جو ہے فقط گناہ کرنے سے کوئی شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، ایسا جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں بعض صورتیں ہیں جو کہ گناہ کی جو ہے وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہیں، جیسے برے خاتمے کے اسباب میں سے ہی جو ہے وہ ایک سبب جو ہے وہ گناہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کی سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ گناہ کرتے کرتے آدمی کا دل اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد کفریہ چیزیں بھی اس سے صادر ہونے چلی جاتی ہیں اور اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا، یا گناہ کو جو ہے وہ ہلکا جانتا ہے، اس کے جو ہے وہ تحقیر، اس کی جو ہے وہ استخفاف کرتا ہے، ہلکا جانتا ہے کہ یہ کوئی نہیں ہے، یا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو معاذ اللہ کوئی ہلکا جانے کہ جو ہے وہ گناہ کی مجھے وہ نہیں ہے، اگر عذاب ہوگا تو معاذ اللہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یا میں دیکھ لوں گا. اس طرح کے جملے لوگ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں. یہ وہ کفریہ جملے ہیں جو کہ انسان کو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر دیدہ دلیری اور ان گناہوں کو ہلکا جاننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننا جن میں پایا جاتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کفریہ اقوال ہوتے ہیں، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. لیکن گناہ ہوا ہے اور مسلمان کو اس کے اوپر ندامت اور شرمندگی بھی ہے اور اس پر اللہ عز و جل سے توبہ بھی کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر توبہ کے بعد اس کے گناہ کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، جبکہ وہ سچی توبہ کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کی امید ہے، اللہ کی رحمت پر بڑی امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا، یا مجھے ابھی کرتے رہو انشاءاللہ آخر میں جا کے میں توبہ کر لوں گا، تو کیا اس امید کے اوپر گناہ کر سکتے ہیں؟
توبہ کی امید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، میں جو ہے وہ گناہ کروں گا رب معاف کر دے گا، تو دیکھیں اول تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنی جگہ بہت وسیع ہے، لیکن اس کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کا قہر بھی جو ہے وہ موجود ہے، اس کا عذاب بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے عذاب سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ گناہ ہو گیا تو اب توبہ سے نہ بھاگے ڈر کے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ہے، اب میں توبہ کیسے کرنے جاؤں، نہیں، اب ایسے وقت اس کی رحمت سے جو ہے وہ امید اور یاس جو ہے وہ لگائے، اور گناہ کرنے سے پہلے یا جب گناہ کی طرف شیطان اسے بڑھا رہا ہے تو اب امید اور رحمت کے بجائے اس کے قہر کو سامنے رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب جو ہے وہ دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قہر موجود ہے۔ اگر یوں کرے کہ جو ہے وہ میں گناہ جو ہے وہ کرتا ہوں اور جو ہے وہ بعد میں توبہ کر لوں گا، تو اولاً تو یہ کہ بعد کس نے دیکھی، ہو سکتا ہے اس گناہ کے دوران ہی جو ہے وہ موت آ جائے، تو پھر توبہ جو ہے وہ کب کرے گا۔ اور اگر یوں ہے کہ توبہ کرنے کے ارادے سے وہ گناہ کرتا ہے، تو اگر تو گناہ کو ہلکا جانتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانتے ہوئے وہ کرتا ہے تو یہ کفر ہے اور انسان کو دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج کر دیتا ہے۔ اور اگر یوں نہیں ہے، جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اپنی جگہ پر ہے اور یہ گناہ بھی بہت بری چیز ہے، لیکن پھر اس طور پر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار گناہ تو ہو رہا ہے لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو چھوڑ دوں گا اور توبہ کر لوں گا، تو اگر اس طور پر ہے تو اگرچہ انسان کی جو ہے وہ یہ بدبختی ہے کہ جب گناہ کرتے وقت اسے رب یاد آ گیا ہے اور اسے یہ بات یاد آ گئی ہے کہ جو ہے رب کا عذاب ہے اور نہ جانے اگلا وقت میرے لیے توبہ کا آئے یا نہ آئے، پھر بھی وہ گناہ کے اندر مبتلا یہاں لگے۔ چاہیے تو یہ کہ جب اسے رب کی یاد آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اس کے ذہن میں آ گیا تو فوراً اس گناہ سے جو ہے وہ رک جائے اور اسی وقت جو ہے وہ توبہ کرے۔ تو اگر نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا، اس کی بدبختی ہے اور اپنے نفس کو گویا ڈھیل دینے والی بات ہے، لیکن فقط جو ہے وہ اس ارادے کی بنیاد پہ جبکہ گناہ کو ہلکا نہیں سمجھتا، اللہ کے عذاب کو ہلکا نہیں جانتا، یہ کفر نہیں ہے، اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، جی کال سنائیے۔ مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ تجدید نکاح کے بارے میں کچھ تھوڑی سی اصلاح فرما دیجیے۔ دل میں خیال، اگر کوئی وسوسہ کبھی خیال آیا ہو تو اس لیے تھوڑی سی تجدید نکاح کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ کیا کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں آج کے بعد فلاں شہر نہیں جاؤں گا، اب اس سوال کو جو ہے وہ بار بار یعنی الگ الگ مواقع پہ دہراتا رہے، تو کیا یہ قسم مان لی جائیں گی اس سوال کو؟ جی پہلا سوال جو ہے غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی گناہ کا یا کفر کا وسوسہ آتا ہے دل میں، تو کیا اس سے کفر ہو جائے گا اور اس سے تجدید نکاح لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا، یا ویسے ہی تجدید نکاح کیا ہوتا ہے، کب کرنا چاہیے؟ دیکھیں تجدید نکاح کا جو طریقہ ہے وہ جس طرح نکاح ہوتا ہے اسی طریقے سے تجدید نکاح ہوتا ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں، اور وہ گواہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں کم از کم، ان کے سامنے شوہر ایجاب کرے یا بیوی ایجاب کرے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اور سامنے والا کہے کہ میں نے قبول کیا، تو یہ گواہوں کی موجودگی کے اندر ایک ہی مجلس کے اندر یوں ایجاب و قبول ہو جائے گا تو تجدید نکاح ہو جائے گا اور تجدید نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور جہاں تک یہ بات کی کہ وسوسے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ کہیں کہ کفر ہوگا، تو کفریہ ذہن میں کوئی خیال آیا، وسوسہ آیا اور آدمی اسے زبان پر نہیں لاتا اور اس کا دل اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ جملہ اپنی زبان پہ لے کر آؤں، تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ اس کا ایمان ہی ہے جو اسے زبان پر اس برے خیال اور وسوسے کو لانے سے روک رہا ہے۔ تو اسے وقت وسوسوں سے بچنے کے لیے جو وظائف ہیں، استغفار ہیں، لاہور شریف ہے، وہ پڑھے جائیں اور ان وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ ان وسوسوں کی بنیاد کے اوپر آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وسوسوں کی معلومات حاصل کرنا چاہیں، ان کی کارڈ کیسے ہوگی؟ تو امیر اہل سنت کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج، اس کو ضرور پڑھیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس رسالے کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق بہت ہی عمدہ معلومات حاصل ہوں گی۔ آخری سوال حضور کال کے ذریعے جو پوچھا گیا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ آج کے بعد میں فلاں شہر نہیں جاؤں گا، یہ اس کا جملہ تھا اور یہ جملہ متعدد مرتبہ اس نے مختلف مواقع پر بولا، کیا یہ قسم ہوگی؟ دیکھیں قسم کے لیے اللہ کی قسم کے الفاظ کہے
تو ایسی صورت کے اندر قسم ہوگی. یا مطلق کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد فلاں شہر نہیں جاؤں گا, تو قسم ہوگی. اور فقط یہ کہا کہ میں فلاں شہر نہیں جاؤں گا یا فلاں کام میں نہیں کروں گا, تو یہ سامنے والے سے ایک وعدہ گویا کہ اس سے کر رہا ہے, لیکن یہ قسم نہیں ہے. اگر اس کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو قسم کا توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ لازم نہیں آئے گا. جبکہ قسم اگر کھائی ہے, اب قسم کے لیے ہمارے ہاں اردو کے اندر قسم کھانے کے الفاظ, اللہ کی قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. عربی کے اندر واللہ, باللہ, تاللہ, یہ الفاظ جو ہے وہ الفاظ قسم ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. تو الفاظ قسم استعمال ہوں گے تو ہوگا. اور قسم یہ بات یاد رکھی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام اور اس کے صفاتی نام کے ساتھ ہوتی ہے. عام مخلوق کے اندر کسی ایک دوسرے کی قسم نہیں ہوتی, جو عموماً ہمارے یہاں دی جاتی ہے کہ تمہاری ماں کی قسم یا باپ کی قسم یا تمہارے سر کی قسم یا اولاد کی قسم, تو یہ قسم نہیں ہوتی. اس طرح اگر کسی نے قسم کھائی ہے اور پھر اس چیز کی خلاف ورزی کر دی, کہا تھا کہ یہ کام نہیں کروں گا لیکن وہ کر دیا, تو ایسی صورت کے اندر قسم کا کفارہ لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمارا سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے, گناہوں سے بچنے, گناہوں کی معرفت حاصل کرنے, نیکیوں کا جذبہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.